السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو سینکشنز لگائی گئی پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر جو نکات ریز کیے گئے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کہا یہ گیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ان لائٹ آف دا کنٹینیوئنگ proliferation threat of Pakistan's long-range missile development, the United States is designating 4 entities for sanctions pursuant to Executive Order 13382, which targets proliferators of weapons of mass destruction and the means of delivery. اب یہاں پر جو جن 4 کمرشل انٹیٹیز کا تذکرہ کیا گیا اس میں پہلی جو انٹیٹی ہے وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC ہے, that is located in اسلام آباد. اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان has worked to acquire items in furtherance of Pakistan's long-range ballistic missiles program, including special vehicle chases intended to be used as launch support equipment for ballistic missiles and missile testing equipment. The United States assesses NDC is responsible for Pakistan's development of ballistic missile. اور specifically جو یہاں پر تذکرہ ہوا ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر انکلوڈنگ دا شاہین سیریز بیلسٹک میزائلز, تو یہ NDC کے اوپر جو اسلام آباد میں لوکیٹڈ ہے یہ جو سینکشن لگائی گئی وہ شاہین بیلسٹک میزائل کے حوالے سے لگائی گئی. پاکستان کا موقف اس پر کیا ہے؟ اس پر آنے سے قبل دوسرا جو کمرشل انٹیٹی تھی وہ اختر اینڈ سنس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, دیٹ از لوکیٹڈ ان کراچی. پاکستان ہیز ورکڈ فار NDC اور اس کمپنی پہ الزام انہوں نے لگایا جی کہ اس کمپنی نے بھی NDC کے لیے کام کیا جو ایک گورنمنٹ انٹیٹی ہے ٹو سپلائی رینج آف اکوپمنٹ ٹو پاکستانز لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام. اور 2 اور کمپنیاں جس میں ایفیلیٹس انٹرنیشنل وہ بھی کراچی میں لوکیٹڈ ہے, اس پر یہ کہا جی کہ انہوں نے پروکیورمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا میزائل اپلیکیبل آئٹمس کے حوالے سے. اور راک سائڈ انٹرپرائزز جو کہ کراچی میں لوکیٹڈ ہیں اور انہوں نے بھی NDC کے ساتھ کام کیا ٹو سپلائی رینج آف اکوپمنٹس ٹو پاکستانز لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام. اب یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے US کا, اس کی اسٹیٹمنٹ کو مختلف سیاسی رنگ پھر سے دیے گئے. ہم جانتے ہیں یہاں پر ایک خاص طبقہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کے خلاف ریلیز عمران خان اور اس طرح کے ٹویٹس کے بعد شاید وہ ریلیز ہو جائیں گے, یہ امریکی دباؤ ہے. اور وہ اس پورے معاملے کو اسی سلسلے کی کڑی جوڑ رہے ہیں, یعنی اسی سلسلے سے جوڑ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد اور یہ سب کچھ. اور لیکن اس کا ایک پس منظر ہے, یہ پریشر نومبر 2021 یعنی جب عمران خان بانی PTI کی خود حکومت تھی اس وقت سے سٹارٹ ہوا تھا. ستمبر 2014 میں پاکستان کے جو فورن آفس ہے اس کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی تھی, یعنی یہ سرپرائز نہیں تھا, یعنی پاکستان واز اینٹیسپیٹنگ دس. 2024 ستمبر میں آنے والی جو اسٹیٹمنٹ تھی منسٹری آف فورن افیئرس کی, اس میں کہا گیا تھا کہ ان رسپانس ٹو میڈیا کوئریز ریگارڈنگ دا US ڈیسیژن ٹو امپوز سینکشنز اگینسٹ کمرشل اینٹیٹیز آن ایلیگیشنز آف لنکس ود پاکستانز بیلسٹک میزائل پروگرام. تو اسپوکسمین جو ہیں اسپوکس پرسن منسٹری آف فورن افیئرس کی, ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کنسیڈرز دس ایکشن ایز بائسڈ اینڈ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, یعنی یہ سیاسی متعصب فیصلہ ہے, بائسڈ ہے. سملر لسٹنگز آف کمرشل اینٹیٹیز ان دا پاسٹ ور بیسڈ آن میئر سسپیشنز, پہلے بھی شک کی بنیاد پہ ایسا کیا گیا, دوبارہ ایسا کیا جا رہا ہے. انوالوڈ آئٹمز ناٹ لسٹڈ انڈر اینی ایکسپورٹ کنٹرول ریجیم اینڈ یٹ ور کنسیڈرڈ سینسٹیو انڈر براڈ کیچ آل پروویژنز, یعنی متصابانہ متعصب بھی کہا گیا, اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کی وجہ سے جو بائسنس ہے وہ جھلک رہی ہے اس فیصلے میں. اور اٹ از وائڈلی نون دیٹ سم کنٹریز وائل کلیمنگ اسٹرکٹ ایڈہرنس ٹو دیز نارمز ہیو کنوینٹلی ویوڈ, یعنی اس سے پہلے اور ممالک ہیں جو ان نارمز کو بریچ کرتے رہے, ان کے خلاف ایسا ایکشن نہیں ہوا. تو یہ میڈیا کوئریز تھی, ان کے رسپانس میں 2024 میں سپٹمبر میں, یعنی آج سے 3 ماہ قبل بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی. تو دس واز ناٹ اے سرپرائز. آج حنیف عباسی صاحب کی پہلے آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور بیلسٹک میزائلز کو لے کر جو سیاست ہوتی ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے, اور جو اس فیصلے کو لے کر سیاست ہو رہی ہے اس پر ہی بات کریں گے. لیکن پہلے سنتے ہیں کہ عباسی صاحب نے کیا کہا ہے. لیٹس سی. نیوکلیر پاور ہونا پاکستان کے انٹرسٹ میں تو ہے نا, 24 کروڑ عوام کا ایسٹ ہے, کسی ایک ادارے کا ایسٹ نہیں ہے. آج اگر ہم محفوظ ہیں, ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, تو کس وجہ سے محفوظ ہیں؟ وہ اس نیوکلیر پاور کی وجہ سے محفوظ ہیں. علی بھٹو سے لے کر جنرل ضیاء الحق سے لے کر ایون پرویز مشرف سے لے کر میاں نواز شریف صاحب سے لے کر, اور میاں نواز شریف صاحب نے تو جب دھماکے کیے اور اس وقت کیا کیا نہیں آفرز کی گئی اور کہاں کہاں سے کی گئی یہ بھی آپ کو علم ہے. وہ جو آپ کا کیلیفورنیا پلان ہے اس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ حکومت میں بھی لے کے آئیں گے, آپ سے ساری باتیں بھی کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو یہ اقدامات کرنے پڑیں گے. اور یہ ساری کمٹمنٹس جو ہیں, یعنی ہمارے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کرنا, اس پہ بین لگانا, یہ ساری چیزیں, کیونکہ یہ تانے بانے, کیونکہ جب آپ
ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ انیس عباسی صاحب کا اس پر موقف آیا. نون لیگ اس سے پہلے بھی یہ موقف اپنا چکی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف دراصل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف ایک منظم سازش کر رہی ہے. اس کی نظروں میں کھٹکتا ہے یا پاکستان کے دشمنوں کے نظروں میں کھٹکتا ہے یہ ایٹمی پروگرام. اور آج بھی اس فیصلے کے بعد بہت سے لوگ شاید اس پر بھی جشن منا رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر اس کے فالوورز, کیونکہ ان کے نزدیک یہ ان کی اچیومنٹ ہے جو انہوں نے امریکہ کو پاکستان کی, وہی ایبسولوٹلی ناٹ غلامی نامنظور والا بیانیہ دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کے آج اس کے حق میں بول رہے ہیں. پاکستان کے فورن آفس کا جو اس پہ موقف آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پاکستان کے فورن آفس نے کہا ہے جی کہ پاکستان considers the US decision to impose sanctions on NDC and 3 commercial entities, یعنی جو 3 کمرشل اور ایک گورنمنٹ انٹیٹی ہے NDC, as unfortunate and biased, یعنی متعصب فیصلہ ہے. پاکستان اسٹریٹجک کیپیبلٹیز آر مینٹ ٹو ڈیفینڈ اٹس سوورینٹی اینڈ پرزرو دا پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا. امن توازن برقرار رکھنے کے لیے, امن و سلامتی کے لیے لازمی ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام. The latest installment of sanctions defies the objective of peace and security by aiming to basically create an imbalance. Such policies have dangerous implications for strategic stability and our region and beyond. یعنی پاکستان نے یہ وارن کیا ہے کہ ایسے فیصلوں سے پاکستان, نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کا امن, خطے کا توازن بگڑ سکتا ہے. امن و سلامتی کے حوالے سے اس توازن میں بگاڑ آ سکتا ہے. مزید کہا گیا کہ پاکستان اسٹریٹجک پروگرام از اے سیکرٹ ٹرسٹ بیسٹورڈ بائی 240 million people upon its leadership. اور یہ جو بہت ٹرسٹڈ ہے اس میں وی آلسو ریگریٹ دا امپوزیشن آف سینکشن آف پرائیویٹ کمرشل انٹیٹیز. سملر لسٹنگ آف پرائیویٹ آف کمرشل انٹیٹیز آر پاس اور بیسڈ آن پولیٹیکل اسپیکٹرم کین ناٹ بی کمپرومائز. وی آلسو ریگریٹ امپوزیشن آف سینکشن آف پرائیویٹ کمرشل انٹیٹیز. مزید سچ ڈبل اسٹینڈرڈس کا استعمال کیا گیا کہ دوہرا معیار, discriminatory practices, یعنی متعصب practices not only undermine the credibility of non-proliferation regimes but also endanger regional and international peace and security. تو پاکستان نے overall اس کو انٹرنیشنل پیس, سیکیورٹی, امن سلامتی, خطے کے امن سلامتی, توازن, طاقت کا توازن اس سے جوڑا ہے, اور کہا ہے جی کہ یہ انتہائی متعصب اقدام ہے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا. اب اس اقدام کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں اس سے کوئی تعلق ہے جو پی ٹی آئی اس پر جشن منا رہی ہے؟ کیا یہ جو یو ایس میں رجیم چینج آنے جو ہونا ہے اس وقت آگے الیکشنز جو ہونی ہے ٹرانزیشن پاور کی, کیا اس سے ایسا کوئی تعلق ہے؟ پاکستان کے لیے امپلیکیشنز ہے کیا؟ کتنا سیریسلی ہمیں اس کو لینا چاہیے؟ یہ سارے اہم سوالات ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. بے نقاب میں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات, پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف کیا کوئی سازش ہو رہی ہے؟ جو اہم ترین نکات ہیں اس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس ریلیز میں ان پر بھی گفتگو کرتے ہیں. ایک شاہین سیریز بیلسٹک میزائلز کا تذکرہ کیا گیا ہے, خاص طور پر ان میزائل سے اس وقت امریکہ کو کیا خطرہ ہے. بی بی سی کے ایک تجزیہ رپورٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا کہ یہ 3000 کلومیٹر تک نیوکلیئر وارہیڈز لے آ سکتا ہے, اور شاید جو اسرائیلی لابی ہے یو ایس میں وہ اس وجہ سے اس پر جو ہے خاص طور پر اس کا تذکرہ جو ہے اس پریس ریلیز میں موجود ہے کہ اس میزائل سے لے کر متعلق یہ پابندیاں نافذ کی گئی ہیں. دوسری اہم بات اس میں ہم نے دیکھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, یعنی جو ایگزیکٹو آرڈر ہے 13382 which targets proliferators of weapons of mass destruction, یہ بڑا سنی ہوئی اصطلاح ہے. یہ ہم نے عراق کو تباہ کرتے ہوئے امریکہ نے استعمال کی تھی یہ اصطلاح. تو یہ اصطلاح کا استعمال کیوں کیا گیا؟ محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, سینئر سیاستدان. خرم حمید روکڑی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان. مولوی صاحب آپ بتائیے گا, یہ سر یہ جو لاکھوں ڈالر خرچ کر کے پی ٹی آئی نے لابنگ کی تھی ریلیز کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو, کبھی وہ ظلم خلیل زاد ٹویٹ کر رہا ہوتا تھا پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف, ابھی بھی کر رہے ہیں, کبھی کوئی کر رہا ہے تو کبھی یہ اس کا رنگ آ گیا نظر. یہ کیا بات ہے آپ کو لگتا ہے یہ کچھ اور ہے یہ مولوی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے اس وقت کہا نہیں جا سکتا کہ یہ ایگزیکٹلی میں کہوں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا رنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ویسٹ کو ہمیشہ جو ہے پاکستان کے خلاف ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہمارے نیوکلیئر ویپنز کو ڈسمنٹل کریں. اب جہاں تک آپ پی ٹی آئی کا کہے گا, دیکھیں میں نے شام کی خبروں میں دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ جو باہر بیٹھے ہیں وہ اس کے اوپر بڑا خوشی کا اظہار کر رہے تھے, مگر ابھی آخری میں جو زلفی بخاری صاحب کا جو میسج آیا تھا وہ تو کافی واضح ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے, اور میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جو بھی پاکستانی چاہے وہ باہر ہوں اور چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو, اگر وہ اس ایکٹ کو کنڈم نہیں کریں گے اور اس کے اوپر خوشیاں منائیں گے تو میرے خیال سے میں تو کہوں گا لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. کھلی بات کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ آپ یہ دیکھیں نا پاکستانی ہونے کے ناطے اگر وہ ہمارے سینکشنز کے اوپر خوش ہوتے ہیں تو ان پہ یہ اور اس کے لعنت کے علاوہ کیا کہوں گا میں. دیکھیں نا اس کی وجہ کہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. دیکھیں آپس کے اختلافات ہوتے ہیں, آپ کو کوئی لیڈر نہیں پسند, آپ کو کوئی پارٹی نہیں پسند. لیکن مولوی صاحب میں ایک چیز مجھے بتائیں سر, یہ جو لاکھوں ڈالر خرچ کر کے پھر دوبارہ وہیں آتا ہوں, یہ جو لابنگ کی گئی تھی جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں, پاکستان میں ڈیموکریسی کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں, اگینسٹ فریڈم آف رائٹس ہو رہی ہیں چیزیں, تو سر یہ اس کا اثر. اچھا عبداللہ گل صاحب بھی ساتھ ہیں, ان کو پہلے شامل کرتے ہیں. گل صاحب خوش آمدید پروگرام میں. سر آپ کی بڑی ایک ڈیپ نالج اور انسائٹ ہے آن دیز افیئرز. خرم صاحب بھی ساتھ ہیں. عبداللہ گل صاحب, کیا یہ پی ٹی آئی کے چند افراد بیٹھے باہر جو ہیں خاص طور پہ اس پر بھی جشن منا رہے ہیں, ان پر کیا کہیں گے, اور ان پابندیوں کا اطلاق کیا سرپرائز تھا آپ کے لیے یا اٹ واز ایکسپیکٹڈ؟ گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ پابندیاں تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھیں, اور یہ نظر آ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے 3 چائنیز کمپنیز کو جو ہے جو ایڈوانسڈ موٹر سسٹم جو ہے وہ بناتی ہیں ان کو بین کیا گیا, ان پہ پابندی کی گئی, اور کچھ جو انڈیویجول تھے چائنا کے ان کے اوپر بھی پابندی کی, اور چائنا نے بھی اس کے جو ہے بدلے میں ان کے اوپر پابندیاں عائد کر دیں. یہ ریسیپروکل ہوتا ہے. اب یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ چین کیونکہ اس خطے کے اندر ایک ڈومینیٹنگ کردار ادا کر رہا ہے اور امریکہ کو ایک بطور ایک نئی ابھرنے والی سپر پاور کے وہ تھریٹ کر رہا ہے, اور ظاہر ہے امریکہ اس کی وجہ سے پریشان ہے. اب امریکہ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس خطے کے اندر ان کا جو سب سے پاورفل ایلائی ہے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بھارت اور اسرائیل کے لیے خطرناک ترین ہے, اور ظاہر ہے پاکستان کی یہ ڈکلیئرڈ پالیسی بھی ہے. اب بھارت اور اسرائیل جو ہے یہ ان کو خوش کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ نے جاتے جاتے جو ہے یہ ایک ترپ کا پتہ پھینکا ہے, اور پاکستان کی 4 کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے. تھوڑا اور اسپیسیفکس میں آتے ہوئے مجھے بتائیں, شاہین میزائل ہی کیوں, یعنی شاہین 3 ہی کیوں, اور دوسری بیلسٹک میزائل یہ والا کیوں, اور دوسری بات یہ جو اسٹیٹمنٹ میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یہ ہمیں اصطلاح یاد دلاتی عراق والا معاملے کی. تو یہ 2 چیزوں کا جواب پلیز دیجیے گا, کیا وجہ ہے کہ اس کا استعمال کیا گیا اس اصطلاح کا, اور شاہین ہی پر کیوں پابندی لگائی گئی؟ دیکھیں شاہین جو ہے وہ سالڈ سٹیٹ فیول جو ہے پہلی بات ہے اس کے اوپر چلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاہین جو ہے اس کی پہنچ جو ہے وہ تیل ابیب تک جو ہے وہ موجود ہے, اور شاہین 3 جو 3 ہے اسی کی جو ایڈوانس ورژن ہے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل جو ہے جو انشاءاللہ پاکستان مستقبل کے اندر ضرور بنائے گا اور بنانا چاہیے, کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خطے کے اندر طاقت کے توازن کے لیے ضروری ہے. پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے تو جب بھی چاہتا وہ اس کو اپنی جو ہے وہ رینج پہ رکھا ہوا تھا, کیونکہ ہمارے شارٹ رینج اور میڈیم رینج میسائل جو ہیں وہ ان کے لیے کافی ہیں. نصر میسائل نے تو خیر ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے اوپر ہی پانی پھیر ڈالا. تو یہ تمام باتیں جو اس ٹائم پہ کی گئیں یہ بالکل بھارت کو اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہیں, کیونکہ کنونشنل اور نان کنونشنل وارفیئر ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہین 3. تو ظاہر ہے جو پھر نیوکلیئر وار ہیڈ جو لے جا سکتا ہو اسی کے اوپر پابندی کا اطلاق جو ہے وہ ان کو خطرے کی گھنٹی. حالانکہ جس ملک کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, جو 2 ممالک جو انسانیت کو اور انسانی حقوق کو اور قوانین کو عالمی پاؤں تلے روندے بیٹھے ہیں, وہ ایک کا نام ہے بھارت اور دوسرے کا نام ہے اسرائیل. اچھا یہ اسے تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے خرم روکڑی صاحب کی طرف آتے ہوئے اس بات کو لے کے, خرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو اسرائیل کو خوش کرنے یا بھارت کو خوش کرنے کے لیے اقدام ہو گیا, یہ بات سمجھ میں آئی. وہ کون سی لابی ہے جو اسرائیل نواز لابی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے, یا وہ کون لوگ ہیں جو اس پر بھی جشن منا رہے ہیں روکڑی صاحب, ان کی نشاندہی اور ان سے بھی تھوڑا چہروں سے پردہ اٹھائیں. خرم حمید روکڑی صاحب پلیز. دیکھیں عبداللہ گل نے بہت ڈیلیبریٹلی چیز کو آپ کو بیان کیا, میں ایڈیشن کروں گا اس میں. آج ایلون مسک نے ٹویٹ کیا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں یا یہ بائیڈن گورنمنٹ ہے یہ جاتے جاتے غلط قانون سازیاں کر رہی ہے عجلت کے اندر, جبکہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے بیکاز آگے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی یہ ان کا کام ہے کرنا, تو ان کو اپنے ملک کے اندر اس چیز کا سامنا بائیڈن گورنمنٹ سے آ رہا ہے. دوسرا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو بائیڈن نے جاتے جاتے یہ کام کیوں کیا, یعنی اس کو کیا پڑی تھی, پہلے ٹھیک رہا ہے,
تیسری چیز آپ کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ انٹرنیشنل جو ایک پورا اس کے اوپر واچ کا سسٹم ہے ان کے تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے. کوئی آپ کے اوپر نہ قدغن ہے نہ آپ کے اوپر کوئی ایک ایسی چیز موجود ہے جو آپ کسی بھی انٹرنیشنل ٹریٹی کے خلاف کر رہے ہیں. چوتھا پوائنٹ, آپ فیٹ اپ سے نکل چکے ہیں. آپ کے اوپر جو کچھ اور کسی قسم کی چیزیں تھیں تو آپ نے تمام کلیئر کی ہیں اور آپ کی رپورٹ جو ہے وہ 100% پازیٹیو ہے. اس وجہ سے آپ آج اس سٹیج تک کھڑے ہیں. اب پانچواں جو اہم پوائنٹ ہے وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں سے جب سے اس کی گورنمنٹ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے یہ باہر آئے حضرت, تو کون سی ایک پوری ایک ٹیم ہے جو انٹرنیشنل جو ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کسی طریقے سے ان کی انفلٹریشن کرائیں یا ان کو پاکستان کے اندر مداخلت کرائیں. تو وہ تو واضح چیز ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک گروہ ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جبکہ خرم صاحب تھوڑی اور میں وضاحت چاہوں گا آپ سے کہ سر یہ جو گروہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا یہ تحریک انصاف ہی ہے جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف سازش کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ کہنا کہ چند عناصر تحریک انصاف میں ہیں, مٹھی بھر یا کچھ 50 60 70 وہ خلاف سازش کر رہے ہیں آن دیئر اون, یا پی ٹی آئی از رننگ دس کیمپین, یہ اس کو تھوڑا ڈیفرینشیٹ کریں, تھوڑا اور الیبوریٹ کریں خرم صاحب پلیز. دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر وہ کارنر ہو چکے ہیں, اور اس پارٹی کے اندر جو گورننگ جو باڈی ہے وہ تحریک انصاف, بانی تحریک انصاف کی ہے, اس کی بیوی کی ہے, اور جو انٹرنیشنل باہر ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے میڈیا کو, اس کے سوشل میڈیا کو آپریٹ کرتے ہیں. ابھی تک بانی تحریک انصاف نے کسی چیز کو نگیٹ نہیں کیا. جو بھی چیزیں, وہ جو ایک گروپ ہے جو اسپیسیفک گروپ سازشیں کر رہا ہے, امریکہ کے اندر پاکستان کو خراب کر رہا ہے, یا جو ان کو جاتی ہے آرڈر جاتا ہے وہ تو اسی کا جاتا ہے اور وہ اس کو انڈورس کرتا ہے. تو اس کے اندر جو اس کے پولیٹیکل لوگ ہیں, جو ایم این ایز ہیں, وہ ان کو سائڈ پہ کریے. یہ ہمیشہ ایک علیحدہ ٹیم کے ساتھ آپریٹ کرتا رہا ہے اور وہ ٹیم اب بالکل سامنے آ گئی ہے, اور وہی لوگ ہیں جو باہر اس کے ایجنڈا کی تکمیل کے لیے اینٹی اسٹیٹ پاکستان کے خلاف موومنٹس, قراردادیں پاس کرانا, آئی ایم ایف کے خلاف, آئی ایم ایف کو روکنا, ایون آپ کا ناروے کے ساتھ جو شپنگ ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرنا, کہیں پر بھی جو ریاست کو فائدہ دینے والی چیز ہے اس کے خلاف موومنٹ چلانا یا اس کو وہاں پر سیبوتاج کرنے کی کوشش کرنا, وہ لوگ کر رہے ہیں. آج کے سوال کے جواب کو میں اپنا آرگومنٹ پہ اختتام یہ کروں گا کہ اب اس کی پارٹی پر لازم ہے, اس کے پولیٹیکل لوگوں پر لازم ہے کہ کیا وہ ریاست کے ساتھ ہیں یا وہ انٹائر اسٹیٹ ایجنڈا کے ساتھ ہیں جس کو بانی تحریک انصاف اور اس کے اسپیسیفک لوگ پروموٹ کر رہے ہیں دوسرے ممالک. تو یہی سوال ہے محمود مولوی صاحب آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گا. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے ڈیفرینشیٹ کر دیا, لیکن مولوی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں, اور پھر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو مخصوص گروپ یا ٹولہ ہے, تو جیسے ایم کیو ایم نے لا تعلقی اعلان کیا تھا لندن سے, تو کیا پھر یہ لازم ہو چکا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہاں کی لیڈرشپ لا تعلقی کا اعلان کر دے ایسے لوگوں سے, شہباز گل اور کمپنی اور جو بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر لا تعلقی کیا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ سے بھی ہوگی, اور کیا یہ کافی ہوگی فار دا اسٹیٹ ٹو ریکگنائز دیم, یعنی ان کو ایکنالج کرنے کے لیے ول اٹ بی انف, یا اس سے زیادہ کچھ کرنا پڑے گا مولوی صاحب؟ میرے خیال سے دیکھیں اس سے زیادہ کچھ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لا تعلقی کرنے سے کوئی حل نہیں ہو رہا ہے, اور یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے اوپر تو میں کہوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو کہ ملک سے محبت کرتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان ہے تو وہ سیاست ہے, تو ان کو تو میرے خیال سے اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا, اور وہ ان کو کلیئرلی باہر آنا پڑے گا کہ دیکھیں جی ہم اس کے جو ہے نہ ملک کے اگینسٹ ہے نہ جو ہے ہم ریاست کے اگینسٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا زلفی بخاری صاحب کا بیان تو آ گیا ہے, میرے خیال سے دیکھیں یہ بیان بڑا اوپنلی ان کو اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاموش رہیں
اور اگر وہ اچھا ہو تو جو ہم سب ساتھ تھے اور برا ہو تو وہ ان لوگوں کو بلیم کرے. ابھی اس وقت ان کو جو ہے بڑا کلیئر سٹینڈ لینا پڑے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ لوگ خوشیاں منائیں گے اور خوش ہو رہے ہیں تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا یہ پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے. نہیں لیکن یہ جو ٹولہ ہے یہ اگر بانی پی ٹی آئی ڈائریکٹلی آپریٹ کر رہے ہیں یا ان کی بھی یہی سوچ ہے تو کس کس سے لا تعالی کرے, یعنی جو یہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وکلا کی, یہ کیا بانی پی ٹی آئی کا بھی سے بھی لا تعالی کی اعلان کر دے جیسے ایم کیو ایم نے کی تھی الطاف حسین کی, یہ ہونا چاہیے, یہ کافی ہوگا؟ جی دیکھیں اگر وقت مزید اور یہ آگے جائے گا تو لوگ یہی کریں گے. دیکھیں اس کی میں وجہ بتا دوں کہ یہ جو ہے محب وطن لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئیں گے جو ملک دشمنی پہ اترے. یہ میں بڑا کلیئر کر دوں, پاکستانی جتنے سیاسی لوگ ہیں اور چاہے وہ ایم این ایز ہو چاہے وہ ایم پی ایز ہو الیکٹڈ ہو, وہ کیوں چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو وہی لوگ چاہیں گے جن کو اس ملک سے دشمنی ہے. دیکھیں باہر بیٹھ کے میں تو یہ کہوں گا وہ لوگ تو جو ہے اپنے بانی کے لیے بھی مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں نا, وہ تو باہر بیٹھ کے سب جو ہے عیش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے عمران خان کو اندر ہی رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود تو آ نہیں رہے, باہر سے بیٹھ کے تنقید کرنا تو بہت آسان ہے. اور یہ لوگ جو ہے پہلے بھی اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں یہ پہلے بھی ملک کے باہر تھے, یہ تو آئے تھے یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے, تو اب یہ مزید نہیں چلے گا کہ باہر بیٹھنے والے انجوائے کریں اور پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں اور پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہیں. بڑا ایک لائن بنانی پڑے گی. عبداللہ گل صاحب یہ مجھے بتائیں, اور اس وقت میں نے پوچھا تھا اس کا جواب تفصیلاً بتائیے گا, یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ایگزیکٹو آرڈر 13382 یہ کیوں استعمال کی گئی اصطلاح, اور کیا اس سے کوئی گریٹر ایجنڈا ہے بیہائنڈ دا لائنز؟ کیا آپ ریڈ کرتے ہیں, کیسے ریڈ کرتے ہیں گل صاحب آپ اس کو؟ دیکھیں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے لیے تو پہلے بھی کہا تھا نا کہ آئی اے ای ایک رپورٹ تھی اس میں کہ جناب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے عراق کے اندر, تو پھر وہ نہیں ملے تھے نا, پھر تو وہ ٹونی بلیئر نے معافی مانگ لی تھی اس بات پہ, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا, 550 آدمی روزانہ کی تعداد میں جو ہے وہ قتل کیے گئے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ عراق میں مار دیے گئے. اب یہاں جو بات ہے وہ بڑی بات سمجھنے والی ہے, اور وہ ہے کہ یہ جو پابندی ہے یہ ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب اسرائیل اس خطے کے اندر ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھیڑنے جا رہا ہے جس کا آغاز اس نے کر چکا ہے. اب پاکستان کے دانت جو ہے وہ نکالنے بڑے ضروری ہو گئے ہیں, کیونکہ پہلے پاکستان جو ہے وہ کسی بھی ان کے جو ہے دونس دھاندلی میں نہیں آیا. پاکستان نے ان کی جو ہے تمام کانگریس کی جو جتنی بھی قراردادیں تھیں ان کو جو ہے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا. ان کو پرابلم جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے, آپ دیکھیں یہ جو 9 مئی کے پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے نا, جو باہر سے ایک سوشل میڈیا ٹیم باقاعدہ ٹرولنگ کا کام کر رہی تھی اور جو تمام دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی, وہی ٹیم ہے, یاد رکھیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے نا وہ اگر پاکستان سے نہیں چل رہا تو کوئی پوچھنے والا کیوں نہیں ہے کہ وہ کدھر سے چل رہا ہے, وہ اسرائیل سے چل رہا ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, آپ اسے کہیں نہ کہیں آئیں جو ہے وہ اس کو چیلنج کریں کہ وہ نہیں چل رہا, بتائیں کہ وہ کس نام, بتائیں کہ کہاں سے چل رہا ہے, کون چلا رہا ہے وہ ایکس اکاؤنٹ, یہ آپ کو پتا چل جائے گا. وہ جو ٹیم تھی جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, یہ وہی لوگ ہیں, ان کی شریعتوں کو کینسل کریں. یہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا غراتے ہیں, پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ان لوگوں کے اوپر کریں گے جو اپنا محیط پیرزادہ جیسے لوگ. یہ عمران خان کا جو اکاؤنٹ چلا رہا ہے جو اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ عمران خان کی مرضی سے چلا رہا ہے نا, اس کا مطلب ان کی بھی شہریت کینسل ہونی چاہیے یا صرف اسی کی ہونی چاہیے جو آپریٹ کر رہا ہے اکاؤنٹ؟ نہیں, اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. عمران خان کی مرضی نہیں ہے, عمران خان یہودیوں کی مرضی پہ چل رہا ہے, یہ بات ہے. اس طریقے سے تو یہودی جن کی مرضی چل رہی ہے وہی اپنی چلوا رہے ہیں نا, جو ماسٹر ہیں وہی تو چلائیں گے, وہ حقیقت ہے. لیکن وہ بات ہم یہاں سے کان پکڑے یا پکڑے, بات تو پھر یہی ہے نا کہ عمران خان کی نیشنلٹی کینسل ہونی چاہیے اگر وہ ان کی مرضی سے. عمران خان کی نیشنلٹی جو ہے نا اٹ سٹینڈ جیپرڈائزڈ ٹوڈے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو حب الوطنی ہے وہ متنازع ہو چکی ہے. وہ بارہا, چاہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہو, چاہے وہ میر صادق, میر جعفر کون ہے, میر صادق جو ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے اور میر جعفر جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھی شہباز گل, عادل راجہ, حیدر مہدی, یہ جو کیا اس کا نام ہے جو محیط پیرزادہ,
یہ ہیں جو میر صادق ہیں، میر جعفر ہیں. یہ اب پتہ چلا آپ کو کہ کون تھے میر صادق، میر جعفر؟ یہی لوگ تھے جو دوسرے کے اوپر الزام لگاتے تھے. ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. بے حیا کہیں کے لوگ جن کو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں تو خوش ہو رہے ہیں. اپنی دھرتی ماں کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں. یہ وہی لوگ تھے نا جو پاکستان کو جب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضہ مل رہا تھا تو یہ وہاں دھرنا دے کے بیٹھے تھے کہ غریب قوم کو جو ہے کہیں قرضہ جو ہے وہ نہ مل جائے, کہیں ان کی روٹی اور اس کا بہتر نہ ہو جائے. پاکستان معاشی ترقی کر رہا ہے, پاکستان میں استحکام آ رہا ہے, پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے, پاکستان انٹرنیشنلی اپنا ایک مقام رکھتا ہے. یہ دیکھیں آپ غور کریں, آئیڈیاز ابھی ہوئی جس کے اندر پوری دفاعی ایکسپو ہوئی, نتیجہ یہ ہوا کہ اس آئیڈیاز کے اندر پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. پاکستان کی دفاعی جو ساز و سامان تھا وہ بکنے لگ گیا. بھارت جو ہے وہ اس میں لرزہ طاری ہو گیا. بھارت کا نیول چیف جو ہے وہ پاکستان نیوی کی تعریف کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے حیران کن جو ہے پاکستان کی نیوی جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے. ادھر جو ہے وہ اسرائیل مر رہا ہے پاکستان سے بات کرنے کے لیے, وہ کہتا ہے کہ تسلیم کر لو. وہ لوگ جو تمام صحافی جو نام نہاد تھے جو بیٹھ کے اسرائیل کے گن گا رہے تھے, وہ حکومت 2018 کے اندر 18 کے اندر جو آتے ہی جو ہے وہ اسرائیل کا جو ایک خصوصی طیارہ تھا وہ 18 دسمبر کو پاکستان میں آتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملتا ہے اس وقت کے. بی بی سی اس کو کہتی ہے کہ جناب اس طرح سے بندے آئے ہیں اسرائیلی. حکومت وقت کہتی ہے کہ نہیں آئے. بی بی سی کہتا ہے کہ آپ ہمیں عدالت میں لے جائیں اور ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں. حکومت نہیں لے کے جاتی. پھر 2019 جنوری 20 کو جو ہے پہلا پاکستان کا پاسپورٹ اسرائیل جانے کے لیے جاری ہوتا ہے عمران خان کی حکومت کے اندر. تو خالد فیصل نام کا آدمی جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کرتا ہے. اب اور کیا میں ثبوت پیش کروں اور کیا میں بولوں؟ حقیقت یہ ہے کہ مطلب آپ نے ایک بڑی اہم بات کہہ دی کہ نیشنلٹی تو جیپرڈائز ہو گئی ہے. آپ وہ کہتے ہیں کہ آفٹر آل دس جو اب ہوا ہے. جی بالکل, میں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں دیکھیں آئے نا, مجھے بتائیں کہ میں کہاں غلط ہوں. مجھے بتائیں کشمیر کے سوداگر کون تھے, کشمیر کو بیچنے والے میر صادق میر جعفر کون تھے, کون تھے وہ لوگ, کیوں انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کو بیچا, 5 اگست 2019 جی. غدار ہیں یہ سارے. غداروں کی سزا جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر ان کو ہونی چاہیے اور ان کو they should be taken to gallows. اور جتنا دیر کریں گے اتنا ہی غلط کریں گے. جتنا جلدی, جس کو کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک, enough is enough. پاکستان کو قرضہ ملتا ہے, یہ دھرنا دے دیتے ہیں. پاکستان کے خلاف جو ہے آرمی کے خلاف جو ہے یہ پوسٹرز لگاتے ہیں. یہ جو ہے موبائل وینس کے اوپر جو ہے وہ اسکرینیں لگا کے جو ہے پوری دنیا کے اندر صاحب آپ کے مطالبات سامنے آئے. میں سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا عبداللہ گل صاحب اور خرم حمید صاحب کا اور جناب محمود مولوی صاحب کا کہ آپ تینوں نے جوائن کر کے اپنا موقف دیا صحیح ترین معاملے پہ. ایک بریک کے بعد سمرائز کریں گے سارے معاملے کو ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آج بے نقاب میں ڈسکس ہوا یو ایس سینکشنز, پاکستان کے لیے اس کی امپلیکیشنز اور اس کے پیچھے محرکات, اور خاص طور پہ سیاسی طور پر اندرونی عناصر کون سے تھے ہم نے کیا بے نقاب جو شامل ہیں اس منظم سازش میں. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.